17ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شرکان، ذوال مکان اور وزیر دندان بڑھیا سے جو ایک زاہد کے بھیس میں تھی ملنے اس کے خیمے میں گئے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، اور جب سلام پھیر کر وہ ان کی طرف مخاطب ہوئی تو انہوں نے اس سے قید ہونے کا سبب دریافت کیا۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ اگر تم لوگ مسلمانوں کے سردار نہ ہوتے تو میں تم سے کبھی یہ ماجرا بیان نہ کرتا، کیونکہ میں سوائے خدا کے اور کسی سے شکایت نہیں کرتا۔ میرے قید ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں قدس میں بہت سے بزرگوں اور عبادت گزاروں کی صحبت میں تھا، اور میں اپنے آپ کو ان سے بڑا نہ سمجھتا تھا، کیونکہ خدا نے مجھے زہد و تقوی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں سمندر میں جا کر پانی پر چلنے لگا، معلوم نہیں کہ کس طرح مجھ میں غرور آ گیا، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری طرح کون ہے جو پانی پر چلے، اور پھر خدا نے میرے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، اور میں روم کے ملک میں گیا اور 1 سال تک سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی جہاں میں نے خدا کی عبادت نہ کی ہو۔ ایک دن میں ایک پہاڑ پر چڑھا اور وہاں ایک خانقاہ دیکھی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس کا راہب میرے پاس آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ پاؤں چومے اور کہنے لگا کہ جب سے تو روم کے ملک میں آیا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور تیری وجہ سے اسلام کا شوق میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے خانقاہ کے اندر لے گیا، اور اس نے مجھے ایک کوٹھڑی میں رکھا جہاں وہ کچھ دن میری خدمت کرتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے غافل پا کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن تک اس نے مجھے بغیر کھانے پینے کے اس میں پڑا رہنے دیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بند کر کے مار ڈالے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک بڑا پادری آیا جس کا نام دقیانوس تھا، اور جس کے ساتھ 10 لڑکے تھے، اور ایک لڑکی جس کا نام تماثیل تھا، اور جس کی مثال حسن میں ناپید ہے۔ جب وہ لوگ خانقاہ میں آئے تو راہب نے ان سے میرا قصہ بیان کیا۔ پادری نے کہا کہ اسے نکالو، کیونکہ اب تو اس میں اتنا گوشت بھی باقی نہ رہا ہوگا کہ جنگلی جانور کھا سکیں۔ جب انہوں نے اس اندھیری کوٹھری کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میں محراب میں کھڑا نماز اور قرآن پڑھ رہا ہوں، اور خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اور اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہوں۔ جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی تو راہب کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے۔ جب انہوں نے اسے یہ کہتے سنا تو سب کے سب میرے اوپر دوڑ پڑے، اور دقیانوس اور اس کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا۔ یہ دیکھ کر میں موت کی تمنا کرنے لگا، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جو تکبر کرتا ہے اور اس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے جو اس کے رب نے اسے
عطا کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بیڑیاں پہنا کر کوٹھڑی میں پھر بند کر دیا جو اس خانقاہ کا تہ خانہ تھا، اور ہر تیسرے دن وہ لوگ میرے پاس ایک جو کی ٹکیا اور تھوڑا سا پانی رکھ جاتے تھے۔ اسی اثنا میں بڑے پادری دقیانوس کی بیٹی تماثیل بڑی ہو گئی، کیونکہ جب میں نے اسے پہلے دیکھا تھا تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی، اور میں 15 سال قید میں رہا، اور اس سے زیادہ حسین نہ ہمارے ملک میں ہے اور نہ ان کے ملک میں۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے باپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ اسے اس سے چھین نہ لے، اس لیے وہ مردوں کا لباس پہن کر اپنے باپ کے ساتھ سواری کرتی تھی، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ بڑے پادری نے اپنا سارا مال اس خانقاہ میں جمع کر رکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں بہت سے خزانے دیکھے ہیں جن کی تعریف سے زبان قاصر ہے، اور جن کی تعداد سوائے خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ ان چیزوں کے مستحق تم ان کافروں سے زیادہ ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ جو کچھ اس خانقاہ میں ہے اسے لے کر مسلمانوں اور بالخصوص مجاہدین پر خرچ کرو۔ جب یہ سوداگر قسطنطنیہ پہنچے اور اپنا تجارت کا مال بیچ چکے تو اس تصویر نے جو دیوار پر ہے ان سے گفتگو کی، اور یہ ایک کرامت ہے جو خدا نے مجھ کو عطا کی ہے۔ پھر انہوں نے خانقاہ میں آ کر راہب کو خوب مارا، اس پر وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں میں تھا، اور پھر مجھے آزاد کروا کر اسے قتل کر دیا، اور وہاں سے بھاگ آئے تاکہ یہ بھی کہیں مارے نہ جائیں۔ کل رات پھر بڑا پادری، اس کی بیٹی اور اس کے 10 غلام اپنے دستور کے موافق اس خانقاہ میں آئیں گے۔ اگر تم پادری دقیانوس کا سارا خزانہ اور مال اور اس کی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، اور میں نے ان کے پاس ایک کنیز دیکھی ہے جو عربی کے گیت گاتی ہے، کاش کہ وہ پیاری آواز قرآن پڑھنے کے کام آئے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ خوش ہو گئے۔ اب بڑھی ذات الدعائی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پادری آئے اور سبزہ زار پر ان لشکروں کو دیکھ کر اس کی اس طرف آنے کی ہمت نہ ہو، اور اس نے بادشاہ ذو المکان سے درخواست کی کہ اپنی فوجوں کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دے، اور ہم چند سواروں کو ساتھ لے جا کر اس خانقاہ سے خزانہ نکال کر لے آئیں۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ 100 سوار اور بہت سے خچر لے کر اس پہاڑ کی طرف جاؤں اور خانقاہ سے سارا مال لاد لاؤں۔ اس نے حکم دیا کہ بڑا دربان فوراً حاضر ہو، اور جب وہ حاضر ہوا تو اس کے ساتھ ترکی اور دیلمی سردار بھی آئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ صبح ہوتے ہی تم لوگ قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دو، اور اے بڑے دربان، میں رائے اور تدبیر کے لیے تجھے اپنا نمائندہ بناتا ہوں، اور اے رستم، تو جنگ میں میرے بھائی کی جگہ ہے۔ 3 دن کے بعد ہم تم سے آ ملیں گے۔ اس کے بعد اس نے 100 سوار منتخب کیے جو بڑے سورما تھے، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کچھ صندوق خچروں پر لا دیں اور لشکر سے جدا سفر کی تیاری کریں، اور اس کے اگلے حکم کا
انتظار کریں۔ اگلی صبح بڑے دربان نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا اور وہ چل دیے، لیکن شرکان، اس کا بھائی ذو المکان، وزیر دندان اور 100 سوار شام تک ٹھہرے رہے۔ اسی دوران وہ کافر لوگ جو ذات الدوحی کے ساتھ آئے تھے اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ چومے اور جانے کی اجازت مانگی، اور اس نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو بڑھیا نے ذو المکان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اے بادشاہ، اب تم لوگ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو اور تھوڑے سے لشکری اپنے ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور چند سواروں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ دیا اور باقی ذات الدوحی کے ساتھ ہو لیے، اور اسی خوشی کی وجہ سے اس بڑھیا میں اور زیادہ قوت آ گئی کہ اس نے کس طرح ان کو بے وقوف بنایا۔ اسی اثنا میں اس چڑیل نے کبوتر کے ذریعے سے ایک خط قسطنطنیہ کے بادشاہ کو بھیجا، جس میں اس نے سارا ماجرا بیان کیا اور لکھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تو روم کے بہادروں میں سے 10,000 سوار میرے پاس روانہ کر، اور وہ چھپ کر پہاڑ کے دامن سے آئیں تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو ان کی خبر نہ ہو، اور وہ آ کر پہاڑ کے درے میں چھپ جائیں اور اس بات کا انتظار کریں کہ میں مسلمانوں کے بادشاہ اور اس کے بھائی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ میں ان کو پھسلا کر وہاں لا رہی ہوں، اور ان کے ساتھ سوائے وزیر اور 100 سواروں کے اور کوئی نہیں۔ میں عنقریب ان کو صلیبوں پر چڑھا دوں گی جو خانقاہ میں ہیں، اور یہ کہ اس خانقاہ کے راہب کو مرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر میری چال نہیں چل سکتی۔ اگر میری چال چل گئی تو مسلمانوں میں سے ایک بھی اپنے ملک کو واپس نہ جا سکے گا، اور راہب کو نصرانی ملت اور صلیب کے پجاریوں پر قربان ہونا پڑے گا، اور بے شک سارا لشکر ابتدا اور انتہا میں مسیح کے لیے ہے۔ جب یہ خط پہنچا تو کبوتروں کا داروغہ اسے بادشاہ افریدون کے پاس لایا، اور اس نے خط پڑھتے ہی فوراً لشکر کو نکالا اور ہر سپاہی کو ایک ایک گھوڑا اور راہ کا توشہ دے کر حکم دیا کہ اس خانقاہ کے قریب پہنچ کر وہاں اس پہاڑ کے غاروں میں چھپ جائیں۔ ادھر بادشاہ ذو المکان اور اس کا بھائی شرکان اور وزیر دندان جب خانقاہ پہنچے اور اس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے راہب کو دیکھا۔ جب زاہد نے راہب کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اس ملعون کو قتل کر ڈالو، اور انہوں نے تلوار کا ایک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد وہ ملعونہ ان کو اس جگہ لے گئی جہاں نظریں چڑھائی جاتی تھیں، اور وہاں انہیں ایسی ایسی نایاب چیزیں ملیں جن کا ذکر اس نے بھی ان سے نہ کیا تھا، اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے صندوقوں میں بند کیا اور خچروں پر لادا، مگر انہوں نے دیکھا کہ نہ تماثیل وہاں آئی ہے اور نہ اس کا باپ۔ ذو المکان اس کا دن بھر انتظار کرتا رہا، اور پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن۔ شرکان نے کہا کہ خدا کی قسم میرا دل اسلامی لشکر میں لگا ہوا ہے، معلوم نہیں کہ ان پر کیا گزری۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم سارا مال تو لے چکے، اور میرا خیال ہے کہ نہ تماثیل یہاں آئے گی اور نہ کوئی اور۔ ہمیں چاہیے کہ خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کریں اور یہاں سے چل دیں، اور مجھے یقین ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں
خدا ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور ذات الدواہی ان کو روک نہ سکی اور وہ چلتے چلتے اس درے کے دہانے پر پہنچے جہاں بڑھیا نے 10,000 سواروں کو کمین گاہ میں پھیلا رکھا تھا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔